بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام طلباء و طالبات۔ آج جو ہے رمضان پروگرام کا جو ہے 8ویں کلاس کا ہم 8ویں درس کے حوالے سے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے امامت و ولایت۔ اور یہ امامت یعنی مولا علی کے نام آتے ہی ہم ہر مومن کا جو چہرہ جو ہے وہ شاداب ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم مولا علی کے بارے میں تھوڑی سی باتیں کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو امامت و ولایت، نبوت و رسالت کے خاتمے کے بعد انسانوں کی ہدایت کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ جو قائم کیا گیا ہے اسے امامت و ولایت کہتے ہیں۔ ولایت سے مراد خدا کی ولایت، رسول کی ولایت، پھر امام کی ولایت، جیسا کہ قرآن کریم میں ولایت کے بارے میں ایک آیت کیا آئی ہے جس کا میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 53 ہے، بے شک تمہارا ولی و سرپرست اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور ایمان والوں میں سے وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اچھا، یہ پروردگار عالم نے جو نا ایک ایسی آیت اتاری جس کے بعد بڑے لوگوں نے کوشش کی کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دے، لیکن یہ اعزاز صرف اور صرف میرے مولا علی کے پاس ہے کہ جنہوں نے رکوع کے اندر زکوٰۃ دی۔ اب جیسا کہ ابھی آگے میں بیان کرتا ہوں، یہ بات ثابت شدہ ہے کہ حالت رکوع میں کسی نے زکوٰۃ نہیں دی سوائے حضرت علی علیہ السلام کے، پس وہی امام والوں کے ولی و سرپرست اور مولا ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم کے بعد جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہیں۔ یعنی ہم کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے سامنے جو قرآن کی اگر آیت کے حوالے سے بات کریں گے تو ہمارے سامنے رسول خدا کے بعد اگر کوئی خدا کی طرف سے الہی منصب رکھتا ہے تو وہ مولا علی ہیں۔ اس بات کا عام اعلان رسول اکرم نے متعدد مقامات پر کیا ہے، جن میں سے سب سے بڑا اعلان غدیر کے موقع پر کیا، جہاں 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے رسول نے ایک طویل خطبہ دیا اور پھر حضرت علیہ السلام کا بازو پکڑ کے بلند کیا اور پھر فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ لیکن افسوس کہ لوگوں نے دیکھنے کے بعد بھی بغض علی میں اس بات کو بعد میں تسلیم نہ کیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن رسول خدا نے مطلب ہاتھ پکڑ کے دکھا بھی دیا تھا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، من کنت مولا فہذا علی مولا، نام بھی یہاں پر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے نہ مانا۔ اچھا، غدیر میں حضرت علیہ السلام کی ولایت و امامت کا اعلان کے بعد کسی انتخاب یا شورا کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ واضح تھا کہ رسول خدا کے بعد اگر کسی کے پاس کوئی منصب ہے تو وہ مولا علی ہیں۔ غدیر کے مقام پر اعلان ولایت سے پہلے آیہ بلغ نازل ہوئی، یعنی کہ رسول خدا کو حکم ہوا کہ اے رسول بتا دیجئے جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے۔ اس کے بعد جب رسول خدا نے جو ہے وہ اعلان ولایت کیا، یعنی کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کے بعد پھر ایک اور آیت آئی جس کو آیت اکمال کہتے ہیں کہ اکملت لکم دینکم ولی دین واتممت علیکم نعمتی، یعنی آج کے دین جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اب مطلب ساری نعمتیں تمام ہو گئی، سارے میسیجز پہنچا دیے گئے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ رسول خدا کی جو تعلیم ہے اس پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دین اسلام قیامت تک کے لیے کامل یعنی مکمل ہو گیا۔ اعلان غدیر کے علاوہ پیغمبر نے غزوہ تبوک کے لیے روانگی کے وقت جب حضرت علیہ السلام کو مدینے میں چھوڑ کر جانے لگے تو کچھ لوگوں نے حضرت علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو خواتین اور بچوں کے درمیان چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اب نہیں معلوم لوگوں نے یہ بات کس لیے کہی، ظاہراً شاید طنز میں کہی ہے یا کس میں کہی، لیکن اس جگہ پر پھر رسول خدا نے کیا فرمایا؟ رسول خدا نے فرمایا اے علی، آپ کی نسبت مجھ سے وہ ہے کہ جیسی موسیٰ کو ہارون سے، یعنی ہارون کی موسیٰ سے جو نسبت ہے وہی نسبت میری آپ سے، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جیسے حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون نبی تھے، تو کہا البتہ میرے بعد فرق کیا ہے؟ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کو حدیث منزلت بھی کہتے ہیں، یعنی اس میں مولا علی کی منزلت کو بتایا جا رہا ہے
جو کہ مسلمانوں کی حدیث کی تمام کتابوں میں مثلاً بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے. یعنی ان کی کتاب جو ہے سنت کی جو کتاب بخاری جو بڑی کتابیں ہیں 3 جلدوں پر مشتمل ہے, اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ رسول خدا نے یہ فرمایا کہ اے علی تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جیسے موسیٰ کو ہارون سے. تو اب اس کے بعد بھی آپ کے بات سمجھ میں نہ آئے تو ایک الگ مسئلہ ہے. بس ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ امامت بھی نبوت اور رسالت کی طرح الہی منصب ہے. یعنی کہ میں نے کیا, اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کسی نبی کو ہم نے کیا الیکشن یا کسی شورا کے ذریعے سے کبھی چنا ہے, پورے یعنی کہ 1,24,000 پیغمبر سے زائد جو ہے پیغمبر اس دنیا میں آئے, کسی کو بھی انسان نے کسی شورا, کسی الیکشن, کسی مشورے, کسی بھی چیز سے نہیں چنا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو نبوت اور کا جو منصب ہے یہ الہی منصب ہے, اور اس کو کون چنتا ہے؟ اس کو صرف میرا پروردگار یعنی اللہ تعالیٰ چنتا ہے, اور یہ اختیار کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اسی طرح مولا علی یا ائمہ کی جو اس کے بعد نبوت کے بعد جو ولایت کا سلسلہ ہے تو وہ بھی الہی منصب ہے. تو وہ بھی کسی کو اختیار نہیں ہے کہ رسول خدا کے بعد جو ہے وہ شورا اگر بیٹھ کر فیصلہ کرتی ہے تو وہ شورا باطل ہے. اچھا جی, ہم آگے چلتے ہیں. تو کیا ہوا کہ ہمارا نظریہ کیا ہے, امامت فقط حضرت علی علیہ السلام کی ولایت پر مشتمل نہیں, بلکہ ہم ارشاد پیغمبر کے مطابق اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کے قائل ہیں, جیسا کہ اکثر احادیث کی کتابوں میں حدیث ثقلین آئی ہے, جس میں رسول خدا نے کیا فرمایا, جس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک میری کتاب, ٹھیک ہے, اور اللہ کی کتاب, یعنی کہ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اہل بیت. جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوں گے, اور یہ دونوں بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں گی. ٹھیک ہے, یہ رسول خدا نے فرمایا کہ ایک کلیہ دے دیا آپ کو کہ آگے میرے بعد زندگی گزارنے کا کلیہ کیا ہے. اب کچھ لوگوں نے کیا کیا, کچھ لوگوں نے ایک کو پکڑا دوسرے کو چھوڑ دیا, کچھ لوگوں نے دوسرے کو پکڑا ایک کو چھوڑ دیا. اگر کسی نے بھی ایسا کیا ہے تو وہ کبھی بھی راہ ہدایت پر نہیں چلے گا, کیونکہ رسول خدا فرما چکے ہیں اگر تم نے ان دونوں کے دامن میں سے کسی ایک کا دامن بھی چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے. اچھا, لیکن ہاں کچھ لوگ کیا کہتے ہیں میرے لیے قرآن ہی کافی ہے, تو وہ بھی گمراہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی رسول خدا کی حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں. اچھا, اس طرح اللہ کے رسول نے امت کو فقط قرآن نہیں دیا بلکہ وارث قرآن, وارث شریعت بھی دے دیا, اور امت کو بغیر ہادی اور رہبر کے نہیں چھوڑا بلکہ الہی رہبروں کا ایک سلسلہ متعارف کروا کر گئے, جن میں سے پہلے حضرت علی علیہ السلام ہیں اور آخری امام محمد مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف, یعنی کہ ہمارے آخری امام. ایک اور معروف حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ یہ امر اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک 12 امام نہیں ہوں گے, اور وہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے. رسول خدا نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میرے 12 جانشین ہوں گے اور سب کے سب قریش میں سے ہوں گے, اور اتفاق ایسا ہے کہ جو ہمارے 12 ائمہ ہیں وہ سب کے سب قریش میں سے ہیں, اور یہ حدیث صرف اور صرف ہمارے 12 ائمہ پہ جو ہے وہ مصداق ہوتی ہے, اور اس مصداق پہ کوئی اترتا ہی نہیں ہے. اسی لیے ہم 12 اماموں کی امامت پر یقین رکھتے ہیں اور اثنا عشری یعنی 12 اماموں کو ماننے والے کہلاتے ہیں. حدیث کی تمام بڑی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے, تاہم مسلمانوں کا کوئی فرقہ اس پر عمل پیرا نہیں سوائے اثنا عشری. یعنی یہ حدیث ایسی ہے کہ یہ حدیث سب جگہ موجود ہے, سب کو معلوم ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میرے 12 جانشین ہوں گے اور سب کے سب قریش میں سے ہوں گے, لیکن سب نے اس بات کو نہیں مانا. اگر مان لیتے تو آج ہدایت پر ہوتے, گمراہ نہ ہوتے. اچھا, جہاں تک صحابہ کی عظمت کا تعلق ہے تو ہم بھی صحابہ کرام کی جو ہے وہ ازواج مطہرات جو کہ امہات المومنین ان کا احترام کرتے ہیں, اور ان کی شان کے خلاف کوئی بات کہنا خلاف ادب سمجھتے ہیں. البتہ ہم صحابہ کرام کو عام انسان سمجھتے ہیں, معصوم نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ان سے ہر طرح کی غلطی گناہ کے قائل ہیں. ٹھیک ہے, اور تاریخ و سیرت کی کتابوں کے درمیان اختلاف اور جنگ وغیرہ سے بھی بھری پڑی ہیں. ٹھیک ہے, لہٰذا ان سے انکار ممکن نہیں کیا جا سکتا. اچھا, اس میں بھی
کوئی دو رائے نہیں ہے کہ رسول اکرم کے آس پاس ہی کچھ ایسے منافقین موجود تھے جن کی مذمت بارہا قرآن کریم میں آئی ہے، لہذا سب کو ایک جیسا نہیں سمجھتے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ہم ہر طرح کے گناہ، رجس، عیب، عصیان، نسیان، ہذیان سے پاک سمجھتے ہیں، جیسے کہ روایت میں ملتا ہے کہ رسول خدا کو کسی نے وقت آخری وقتوں میں کیا کہا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، رسول خدا ہذیان، نعوذ باللہ۔ تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے بھائی، ہمارے عقیدے میں رسول خدا یا ائمہ پہ کبھی کسی معصوم پر عصیان، ہذیان طاری نہیں ہو سکتا۔ یہ شاید ان کے پیروں پہ تو ہوتا ہوگا، لیکن ہمارے پیروں پر ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیونکہ ان کے شان میں کیونکہ ان کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے جو ان کی عصمت کی دلیل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اور دیگر معصومین علیہ السلام کو تمام تر عظمتوں کے باوجود، یعنی ہم مانتے ہیں کہ مولا علی کا نام آتا ہے تو ہمارے وجود کے اندر جو ہے وہ ایک کرن دوڑ جاتا ہے اور ایک جوش و بلبلہ طاری ہو جاتا ہے اور ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ بلکہ یوں کہوں کہ اگر میں کسی بھی شیعہ کے سامنے مولا علی کا نام لے لوں تو اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ سی آ جاتی ہے، اس کے دل میں خوشی سی ہو جاتی ہے، اور اگر ہم کہیں پردیس میں جائیں اور کوئی مومن ہمیں نظر آ جائے تو ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا۔ ایک عجیب سی محبت ہے ہمیں نام علی سے اور ذات علی سے۔ تو اس کے باوجود میں بتا رہا ہوں کہ اس کے باوجود بھی ہمارا عقیدہ کیا ہے، اس کا ہمارا دیکھیں یہ عقیدہ ضروری ہے۔ وہ کیا ہے کہ تمام تر عظمتوں یعنی مولا علی کی تمام تر بلندیوں کے باوجود ہم رسول اکرم سے افضل نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، کیونکہ پیغمبر اکرم افضل الخلائق ہیں، یعنی کہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ رسول خدا کو اللہ نے کیا کہا؟ اے میرے حبیب، اے میرے حبیب۔ رسول خدا معراج پہ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں کی سیر کرائی، جنت و جہنم و سب کچھ، یعنی بہت ساری چیزیں رسول خدا کو اللہ تعالیٰ نے ایسا اعزاز دیا جو شاید کسی نبی کو نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ فضیلت والی شخصیت کون ہے اس کا نام؟ اس کا مطلب کیا ہو؟ افضل الخلائق کا، افضل الخلائق یعنی کہ خلائق میں، یعنی کہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل اگر کوئی ہے تو وہ میرا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان سے زیادہ افضل کوئی بھی شے نہیں ہے اور سب سے زیادہ فضیلت انہی کی ہے۔ تو ہم نے آج کیا سمجھا؟ امامت و ولایت کے بارے میں ہم نے سمجھا کہ امامت و ولایت ہے کیا۔ امامت و ولایت یہ ہے کہ نبی کے بعد جو ہدایت کا سلسلہ ہے وہ منقطع نہیں ہوا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ نبوت کے بعد ہدایت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا، بلکہ وہ امامت پر کنورٹ ہو گیا۔ اس کے بعد امامت جو ہے وہ ہدایت کو لے کر کے چلی۔ البتہ ہم نے کیا کیا، مطلب ہر ائمہ کے دور میں ائمہ کو قتل کر دیا گیا۔ اچھا خیر، اگر میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ بعض کلاسوں میں شاید نہیں کہہ پایا کہ اگر آپ کو کوئی سوال ہے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ کو شاید میری اسکرین پہ جو ہے وہ میرا نمبر واٹس ایپ پہ دے دیا جائے گا، تو آپ لوگ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، تو میں اس کے جوابات انشاءاللہ آپ کو دے دوں گا۔